السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا آپ بھی شب قدر کو پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی شب قدر کا ثواب جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، آپ اس کو پا کر ثواب کا حقدار بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات میں ہے؟ تو آئیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم آپ کو اس پوری ویڈیو کے اندر یہ ضرور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ شب قدر کو آسانی کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی رات کے اندر ہو، اللہ کی توفیق سے آپ اسے کیسے پا سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے شب قدر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تب تک اس کو پانے کی چاہت انسان کے دل کے اندر نہیں آتی ہے۔ یہ انسانی بشری تقاضا ہے۔ دیکھیے، شب قدر جو وہ ایک رات ہے جو پورے مہینے کے اندر اور پورے سال کے اندر بلکہ سب سے مقدس اور سب سے معظم اور سب سے قابل احترام اور سب سے زیادہ مقام و مرتبے کے اندر بڑی ہوئی رات ہے۔ شب قدر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے بے شک قرآن کریم کو اس شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ جیسے آج ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، تو 2 رکعت نفل کا ثواب کتنا ملے گا؟ 2 رکعت نفل کے برابر۔ لیکن اگر آپ نے جاگ کر شب قدر میں وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں میں وہ 2 رکعت پڑھ لی آپ نے۔ یعنی اگر آپ نے ایک رات شب قدر میں عبادت کر لی تو آپ سوچئے آپ نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کر لی اللہ کی۔ اس رات کو پانے کی کوشش ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب کوئی محروم شخص ہی ہوگا جو اس کو پانے کی کوشش نہیں کرے گا، لہٰذا آپ اس کو کس طریقے سے پا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور یہ ہوتی کب ہے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پہلے یہ ہوتی کب ہے وہ اپن سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس کو پانا آسان ہو جائے۔ دیکھیے، روایتوں سے، احادیث اور روایات میں غور و فکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو طاق عدد کے اندر رمضان المبارک کی آخری راتوں، دیکھیے احادیث میں غور و فکر کرنے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں، عام طور پر آخری راتوں میں پائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں بولے تو دیکھیے، رمضان المبارک کی شروع کی 10 راتیں، رمضان المبارک کی بیچ کی 10 راتیں اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں یہ کہلاتی ہیں۔ عام طور پر روایتوں میں یہی ہے کہ آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوگی، وہ کون سی رات میں ہوگی یہ معلوم نہیں، یہ بتایا نہیں گیا، یہ چھپا لیا گیا تاکہ امت اس کو پانے کے چکر میں اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر اس کو پتا چل جاتا امت کو کہ یہ اسی تاریخ کو ہے تو ساری دنیا صرف اسی رات عبادت کر لیتی، پھر عبادت ہی چھوڑ دیتی، اس لیے اس کو چھپا دیا گیا۔ دیکھیے، پہلا آپشن کیا ہے، پہلا طریقہ، پہلی بات کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ دوسری بات، روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ طاق عدد راتوں میں پائی جاتی ہے۔ طاق یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں یہ رات، ان میں سے کسی میں بھی ایک رات میں یہ رات ہو سکتی ہے، روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے۔ اور تیسری بات جو روایتوں سے پتا چلتی ہے، جو کہ کمزور ہے لیکن ہے بہرحال روایتوں میں، کہ 20ویں رات، 22ویں رات، 24، 26، 28 ان راتوں میں پائی جاتی ہے شب قدر۔ اور بہت زیادہ جس بارے میں روایت منقول ہیں اور علماء کرام کا تجربہ بھی، ہمارے بزرگان دین جو پہلے گزرے ان کے بھی تجربات رہے ہیں، یعنی شب قدر کی کچھ نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں کو باقاعدہ ان لوگوں نے پرکھا ہے، دیکھا ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ جس رات میں شب قدر ہے وہ کون سی رات ہے۔ سب سے زیادہ جس بارے میں روایت ہے وہ ہے 27ویں شب، 27ویں شب، لیکن یقین اس کے بارے میں بھی نہیں ہے، یقین اس کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوگی، پتہ چلا صرف 27 کو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 27ویں شب میں ہے تو وہ صرف 27ویں شب کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی رات میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو سب سے بہتر جو بات ہے وہ یہ کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر یہ رات پائی جاتی ہے۔ اب یہ کون سی رات میں ہے یہ ہمیں یقینی طور پر نہیں معلوم ہے، لہٰذا اب ہمیں پانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اسے پانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس کو پانے کے کتنے طریقے ہیں؟ اس کو پانے کے 2 طریقے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف کر لیں آخری 10 دنوں کا، تو جس دن بھی ہوگی وہ ہمیں اعتکاف کی وجہ سے وہ رات مل جائے گی۔ پہلا طریقہ اعتکاف کا، دیکھیے پہلا طریقہ اعتکاف، اس میں آپ شب قدر کو پا لیں گے آرام سے۔ جب آپ 10 دن کا اعتکاف، رمضان کی آخری 10 راتوں کا اعتکاف کریں گے تو وہ رات آپ کو مل جائے گی۔ نمبر 2، دوسرا جو طریقہ ہے، اب دیکھیے اعتکاف کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، 1-2 مشکل سے مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ اپنے یہاں تو ویسے بھی دینداری کم ہے، لوگوں میں دین کا جذبہ بہت کم ہے، لوگ اعتکاف نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اعتکاف نہ کرنے والے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب وہ اس رات کو کیسے پائیں گے؟ ان کو بھی پانا ہے نا بھائی، ثواب تو ان کو بھی چاہیے۔ تو ان کے لیے یہ طریقہ بتائیں
दूसरा तरीका जो है वो ये कि इस्लाम के अंदर आपने देखा होगा कि रात का आगाज पहले होता है, और रात का आगाज इस्लाम में कब हो जाता है? इस्लामी एतबार से मगरिब के फौरन बाद से, सूरज के गुरूब होने के बाद, मगरिब के वक्त होने के वक्त रात का आगाज हो जाता है। मान के चलिए जो मगरिब का वक्त हो रहा है वो हो रहा है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे मगरिब का वक्त हो रहा है। और नॉर्मली तौर पर, आम तौर पर हम कितने बजे सोते हैं रात में? तरावी वगैरह से फारिग होने के बाद आम तौर पर हमें सोते सोते 11 तो बज ही जाते हैं, 11, साढ़े 11, 12, आमतौर पर मोबाइल वगैरह की वजह से तो और भी लेट हो जाते हैं। तो देखिए 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ये इसको कहते हैं रात, ये रात चल रही है, यानी शब, ये शब चल रही है, ठीक है। अब इस शब के अंदर पूरी रात इबादत करना कोई जरूरी नहीं है कि आप रात में और इबादत कर पाओ। लोग रात भर इबादत के चक्कर में क्या करते हैं? पार्टियां करते हैं, दावतें करते हैं, और इबादत के अलावा सारे काम करते हैं, घूमना फिरना होता है, जागना होता है, इबादत करना नहीं होता। लेकिन आप ये करें कि 7 बजे से मगरिब का वक्त हो रहा है, तो जब तक आप जाग रहे हैं, मगरिब के वक्त से लेकर के जब तक भी आप जाग रहे हैं, उस वक्त तक अपने आप को मुकम्मल अल्लाह की इबादत में लगा दो, मुकम्मल अल्लाह के जिक्र में लगा दो, मुकम्मल अल्लाह के तस्बीह में लगा दो, मुकम्मल गुनाहों से बचने में लगा दो। इंशाअल्लाह कोई ना कोई रात तो ऐसी होगी कि जिसके अंदर अपनी ये 4 घंटे 5 घंटे इबादत में निकाल देंगे। तो गोया कि हमने अगर ये 4-5 घंटे रोजाना रातों में इबादत में लगाए, तो फिर हो सकता है कि उनमें से कोई शबे कद्र हो, और शबे कद्र के 4 या 5 घंटे आसानी के साथ हमें इबादत के मिल जाए। ये था वो आसान तरीका जिसके जरिए आप 100% शबे कद्र को पा सकते हैं। ये मालूमात आप अपने आप तक ना रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें दूसरों तक, और ऐसी ही मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बंदे को भी दुआओं में अपनी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।